بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فرزاد وال محمد ارشاد تال اسی گرگے میں رہنے والے ہیں، چاہے چانا دے رہنے والے ہیں، فی الحال گرگے میں اسی رہندے ہیں۔ میری چھوٹی بہن ہے آمنہ منور، جس کی عمر تقریباً 12 سال 2-3 ماہ ہے، تے او 29 تاریخ اغوا کی گئی ہے، محسن نامی لڑکے اغوا کی ہے، تے اس کے خلاف اساں FIR پرچہ وغیرہ کیتا، تے او نواں شہر تھانے والے تقریباً جڑا ہے 19 دن بعد انہیں برامد کی ہے۔ برامد کر کے جج تے پیش ہوئی، اس بچی بیان دیتا ہے، بیان دے کے بچیاں درلمان بھیجا گیا ہے۔ جمعے والے دن درلمان پہنچی ہے، ہفتے دی تقریباً 2 بجے درلمان دی میڈم دی طرفوں درخواست آئی ہے گمشدگی دی جنابات چکی بھی کہ بچی میرے کو گم ہو گئی ہے۔ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جلے کہ بچی کس طرح گم ہو گئی ہے۔ اس کی عمر نہیں، اس کی عمر 12 سال 2 مہینے۔ اس تو بعد بچی چھلانگ مار کے چاردواری تو نکل گئی ہے، چھوٹی معصوم بچی ہے، کس طرح چاردواری پھلانگ کے نکل گئی ہے۔ دلمان دی میڈم دے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جلے یا اسا تبدیل کیتا جلے۔ میڈم یہ گل آخری ہے کہ بچی ساڈے کو گم ہو گئی ہے، میڈم دے خلاف اساں کوئی پتہ نہیں میڈم جڑی ہے بچی بے سٹی ہے یا بچی کسی کوئی اغوا کر کے کن گیا یا گم ہو گئی، اس بارے میں اساں کوئی کنفرم نہیں۔ وہ عدالت پہ وکیل پیش ہوئے عمر مقصود صاحبہ، تے میڈم بھی اسی میڈم کو پوچھا گیا کہ ساڑی بچی کتھے ہے، تے میڈم یہ گل آخی ہے کہ ماں کوئی پتہ نہیں، میرے بچیاں دلمان دے اندروں 3 اور بھی گم ہوئی ہیں۔ میڈم اگر دلمان دی انچارج ہے اساں اس گلاں دا کیوں پتہ نہیں۔ KPK IG سیکٹری پشاور سے اپیل ہے کہ بچی کو بازیاب کرایا جائے، ہماری مدد کی جائے، انچارج درلمان رابعہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کیونکہ وہ نائل اور غیر ذمہ دار ہے، اس کے خلاف FIR کی جائے۔ میں غریب ایک شخص ہوں، ارشاد میرا نام ہے، میں گرگے میں رہنے والا ہوں۔ میری بچی آمنہ منور پولیس والے نے برامد کی تھی، برامد کر کے عدالتیں تھرو چلی گئی ہے درلوم بچ۔ درلوم والی میڈم یہ بولتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، گم شد ہو گئی ہے۔ میری بچی درلوم اندر کس طرح گم شد ہو گئی ہے؟ میڈم سے رابطہ کرو، میڈم کا جھوٹتی ہے، تم کون ہو بچی والا؟ تمہاری بچی مزنوار تو نہیں، کدھر ہے بچی؟ وہ خود انچارج ہے، کدھر اس نے بیچی ہے، کس کے پاس چھوڑی ہے؟ میری بچی آپ کو ملے، اگر نہ ملے میں فارا چوک بند کروں گا۔ ہاں تو وہ میڈم بولتی ہے ہمارے پاس کوئی بچی نہیں ہے، بچی بھاگ گئی ہے۔ میری بچی کی عمر ہے ٹوٹل 12 سال 2 مہینے، 12 فٹ ہائٹ ہوتی ہے دوار کی، 12 فٹ دوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد تار لگی ہوئی ہے، بچی کو دوار سے کدھر چلی گئی ہے؟ میڈم نے بیچی ہے، پانچ ہے۔ میری بچی میرے پاس عدالت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالمان سے 19/8/2023 کو 3 بچیاں جو ہیں وہ غائب ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح غائب ہوئی ہیں، کی گئی ہیں یا کیا صورتحال ہے۔ اس میں سے ایک بچی ثنا جو مجھے یہاں کورس میں ملی تھی، جس نے مجھ سے قانونی مدد کی اپیل کی تھی، میں نے اس کی قانونی مدد کی ہے۔ اس کو جو IO تفتیش کر رہا تھا اس کے بذریعہ کورٹ اس کے حوالے کیا ہے، اس نے اس کا بیان لیا ہے۔ بیان لینے کے بعد پھر وہ دارالمان گئی ہے، وہاں سے میں نے اس کو ریلیز کروایا ہے، اور ریلیز کروانے کے بعد جج صاحب کے ریلیز آرڈر کے بعد بھی انچارج دارالمان نے اسے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہے۔ 3 گھنٹے میرے کلائنٹس کو کھڑا کیا، اس کے جو لواحقین تھے ان کو کھڑا کیا ہے، ہمیں بھی 3 گھنٹے، میں بھی ساتھ، کیونکہ انہوں نے مجھے بھی بلایا ہے، میں بھی وہاں پہ گئی ہوں۔ 3 گھنٹے کھڑا رہنے کے بعد ان کی وارڈن آئی ہے تو وہ مجھ سے کہتی ہے جی آپ بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ آپ وکیل ہیں یا نہیں، جبکہ آرڈر میں میرا نام تک مینشن تھا۔ اس کے باوجود دوسرے دن جب دوبارہ ہم لوگ ریلیز آرڈر لے کے گئے تو اس باقاعدہ جج صاحب سے میں نے اپنے نام کی اجازت بھی لی تھی کہ میں بچی سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والد، اس کے بھائی بھی میرے ساتھ تھے، اس کے باقی جو رشتہ دار تھے وہ بھی میرے ساتھ دارالمان گئے۔ سب قانونی تقاضے پورے کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ہمیں 2 گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا۔ جب دوبارہ اندر میں نے بلایا وہاں کے چوکیدار کو کہ آپ آئیں، ہمیں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ ساری قانونی لوازمات تو پورے ہو چکے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آئے اور کہا جی آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ میرا کارڈ بھی دیکھنے کے باوجود آدھا گھنٹہ انچارج کے پاس میرا کارڈ پڑا رہا، اس کے باوجود جب میں اندر گئی تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے بلایا ہے، میں اس لیے آئی ہوں، اور میرا بچی کے ساتھ جو ہے وہ قانونی طور پہ میرا ملنا ضروری ہے۔ وہاں آپ نے میرا کارڈ بھی دیکھا ہے، آرڈر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ میری اجازت کی اپلیکیشن بھی الاؤڈ ہوئی وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ وہ انچارج خاتون جو تھی رابعہ ذکیر نامی، اس نے میرے ساتھ کافی بدتمیزی کی، مجھے دھمکیاں دی کہ میں یہاں
यहाँ पे आपको जो है वो पुलिस के हवाले कर रही हूँ। इंचार्ज जो है चौकी उसको बुलाया जाए, पुलिस की मोबाइल बुलाई जाए, सजाद जो आईओ है उसको बुलाया जाए। मैं भी आपको पुलिस के हवाले करती हूँ कि आप लोग हमें हरास कर रहे हैं। उनके अदारे में बैठ के क्या किसी को हरास किया जा सकता है? कानूनी तौर पे जो मैंने आवाज़ उठाई है वो यही उठाई है कि वो एक ज़िम्मेदार खातून है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो 3 बच्चियाँ यहाँ पे, तो उसने एप्लीकेशन 3 बच्चियों की दी है, लेकिन 3 बच्चियों के साथ एक छोटी बच्ची भी जो 2.5 साल की है वो भी दारुल ईमान से कैसे बाहर निकली है? एक 12 फुट की दीवार फैलांग के वो कैसे बाहर निकली है? उससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ एक सिंपल सी दरख्वास्त दी जाती है कि यहाँ से 3 लड़कियाँ पिछली दीवार से निकल के चली गई हैं। लड़कियाँ कैसे निकल के चली गई हैं? अभी तक पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? इंचार्ज दारुल ईमान से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कानूनी तौर पे कि अगर वो वहाँ की ज़िम्मेदार खातून है तो उसकी नाक के नीचे से 3 लड़कियाँ निकल के दिन दिहाड़े, रात की कार्रवाई भी नहीं है, रात का कोई वाक़या भी नहीं है, दिन को 2:30 पर वो लड़कियाँ जैसे वो बता रहे हैं, और 3 घंटे के बाद वहाँ की जो लोग हैं उनको अमले को पता चल रहा है कि यहाँ से 3 के बजाय बल्कि 4 लड़कियाँ वहाँ से बच्ची समेत 4 बनती हैं वो गायब हुई हुई हैं। और अगर इस तरह हम लोगों के साथ, जो हमें करीम आफती सोसाइटी कहा जाता है, हमारे साथ ये बिहेव होगा, बाहर कानूनी इजाज़त लेने के बावजूद भी मेरे साथ उस खातून ने बदतमीज़ी किया। वो अपनी नाअहली को, अपनी गफलत को छुपाने के लिए मुझसे उलझ रही थी। लेकिन मेरा उससे एक सवाल है कि क्या तुमने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की है? अगर तुम इतनी पाक साफ शफाफ और तरीके से तुम इंक्वायरी करवा रही हो या कर रही हो, तो अभी तक यहाँ पे 8 दिनों के बाद क्या डीपीओ साहब ने इसका कोई एक्शन लिया है? क्या वहाँ पे सेक्रेटरी पेशावर ने इसका कोई एक्शन लिया है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर बैठे हुए हैं, उनके पास भी मेरी एप्लीकेशन की है। ये लोग सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे की पुष्टपनाही कर रहे हैं, और इस पुष्टपनाही के नतीजे में जो गरीब बेसहारा अवाम है उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। एक पहले से उनकी बच्चियाँ जो है वो दारुल ईमान गई हैं और वहाँ से वो गायब होके अभी तक पता नहीं वो बच्चियाँ किसके हाथों चली गई हैं, कहाँ पे हैं, क्या नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो इंचार्ज है, और उसके बाद पुलिस है जो अभी तक आई हो तफ्तीश किया। 8 दिनों से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो काग्निजेबल ऑफेंस है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी दारुल ईमान के खिलाफ, की इंचार्ज के खिलाफ, लेकिन अभी तक ताल कुछ नहीं हुआ। और आप सबसे भी गुजारिश है कि अवाम के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए हैं, लेकिन अवाम भी जो है वो अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए ये ना देखे कि ये लोग ज़ोरावर है। ज़ोरावर का गलत जो है वो तोड़ करने के लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। इन माँ बाप का सहारा बने। मैं कानूनी तौर पे इंशाअल्लाह इनके साथ हूँ, हर मदद कर भी रही हूँ, आइंदा भी करूँगी। और इंचार्ज दारुल ईमान के ख़िलाफ़ जो है वो FIR की जाए। FIR करने के बाद फिल-फौर जो है वो ऐसे नाअहल ऑफिसर को या ऐसे सुप्रीडेंट को, इंचार्ज को वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। इसकी तैनाती फिल-फौर यहाँ से ख़त्म की जाए। मेरी आला काम से भी यही अपील है, यही गुजारिश है।